اللہ الرحمن الرحیم. حاضر ہیں اپنے محمود شام آفیشیل میں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے سامعین، ناظرین اور قارئین نے ہمارا یہ کتابوں سے مربوط سلسلہ بہت پسند کیا ہے، اور یہ 2-3 مہینے ہیں بھی کتابوں کے حوالے سے. اس میں کتاب میلہ ہوگا، پاکستان آرٹس کونسل کراچی کی عالمی اردو کانفرنس جس کا پوری دنیا میں شہرہ ہے، وہ بھی انہی دنوں میں ہوگی، اور دیگر کتابوں کی تقریبات. ہماری اپنی کتاب رقص یعنی اردو میں ایک بہت بڑا نیا تجربہ، اس کے بھی 15 نومبر کو ہے آرٹس کونسل میں. لیکن آج ہم جس کارنامے پر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لاہور میں ہمارے کرم فرما ہیں نذیر امبالوی. بچوں کے لیے بہت ان کا کام ہے، لیکن یہ کام ان کے سارے کاموں پر سبقت لے گیا ہے. کہ خیال کی بات ہوتی ہے، آئیڈیا، اس آئیڈیا کو تکمیل دینے والے کتنے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. ان کا آئیڈیا تھا کہ ایک بچوں کی الف لیلہ مرتب کی جائے. 1001 کہانیاں، 1001 راتیں ہیں یہ الف لیلہ. تو بچوں کی الف لیلہ، اور اس کے لیے بڑا انہوں نے طویل عرصہ منتخب کیا. 1947 سے تاحال یعنی 2024 تک جتنے بھی رسالے دستیاب ہوں بچوں کے، ان میں مختلف اوقات میں جو کہانیاں چھپتی رہی ہیں، ان میں سے 1001 کہانیوں کا انتخاب کیا جائے. فہیم عالم صاحب ہیں لاہور میں، بچوں کا گھر، بچوں کا کتاب گھر. تو اس میں بہت سے جو ہمارے کلاسیکل رسالے تھے، بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، ان کو بھی انہوں نے دوبارہ شائع کرنا شروع کیا ہے. پنجاب گورنمنٹ کے لیے روشنی رسالہ چھاپتے ہیں، اقرا چھاپتے ہیں. تو انہوں نے ان سے ایگری کیا. کوئی یہ چھوٹا کام نہیں تھا. 1001 کہانیاں کتنی جلدوں میں آئیں گی یہ بھی نہیں پتہ تھا، اور کس طرح سے اس کو پذیرائی ملے گی نہیں ملے گی. تو اب 2-3 روز پہلے ہی ان کا ٹیلی فون بھی آیا، اور اس کے ساتھ ہی کتابوں کا پورا بنڈل بھی آیا. اور بڑی خوشی ہوتی ہے، ہمارے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جاتی ہے جب ڈاکیا کوئی کتاب لے کر آتا ہے. یہ تو اکٹھی 20 کتابیں. تو پورا 1947 سے 2023-24 تک کا ان کا جو سفر ہے وہ 20 جلدوں میں ماشاءاللہ مرتب ہوا ہے. اس میں ہمدرد نونہال، شہید پاکستان حکیم محمد سعید کا بچوں کے لیے شروع کردہ رسالہ وہ ہے. پھر فیروز سنس کا تعلیم و تربیت ہے. اور ہم نے بھی ایک ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ 1978 میں شروع کیا تھا. تو 1994 میں جب جنگ اخبار کی ایڈیٹری کے لیے شرکت کرنا تھی تو وہ کسی اور کے حوالے کیا، مگر وہ نہیں اس کو جاری رکھ سکے. تو 1978 سے 1994 تک ماہنامہ ٹوٹ بٹوٹ نے اپنا ایک مقام بنایا. ہم نے اس میں کوشش کی کہ بچوں سے لکھوایا جائے، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے ادیب ہیں تو رسالے ان سے لکھواتے تھے بچوں کے لیے کہانیاں. تو ہم نے اس کو کوشش کی کہ 8ویں جماعت سے لے کر حفے تک کے بچوں سے لکھوائیں. پورے پاکستان سے اس میں کہانیاں لکھی جاتی تھی. پھر ہر مہینے ایک کہانی کا انتخاب کیا جاتا تھا، اور پھر سال بعد ان 12 کہانیوں کے مصنفین کو ایک بہت بڑی تقریب میں کیا جاتا تھا. یہ اب تاج محل ہوٹل، پھر ریجنٹ پلازا، جو اب
ڈاکٹر ادیب رضوی بہت بڑے جو انسانیت کی خدمت کرنے والے، انہوں نے وہاں اسپتال کھول لیا ہے. تو وہاں آڈیٹوریم میں 2-2.5 ہزار نشستیں ہوتی تھی. وہاں ہم پورے شہر کے منتخب اسکولوں کو کراچی کے بلا کے ان کے ٹیبلوز بھی ہوتے تھے اور ان میں بچوں کو انعامات دیے جاتے تھے. اس کے لیے ہم درخواست کرتے تھے سندھ کے وزیر اعلیٰ سے کہ وہ آئیں اور بچوں کا حوصلہ بڑھائیں. تو بہت کامیابی سے یہ تقریبیں تقسیم انعامات منعقد ہوتی رہی. تو اس ماہنامہ ٹوٹ بروٹ میں سے بھی نذیر امبالوی صاحب نے کئی کہانیوں کا انتخاب کیا ہے. یہ ہمارے پاس اس وقت 14 جلدیں ہیں، باقی 6 جلدیں بھی 1-2 دن میں آ جائیں گی. تو یہ دیکھیے کہ آپ کو کتنے ہزار صفحے بنے ہوں گے. اور نذیر امبالوی صاحب کی تنہا کوشش ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ یہ رسالے ان میں سے بہت سے نکل کے، جیسے ٹوٹ روڈ بند ہو گیا، آنکھ مچولی بند ہو گیا، تو ان رسالوں کی جلدیں اکٹھی کی جائیں. ہم تو اپنے اس کے نہیں کر سکے کہ جب جس کے حوالے کیا تھا ان کا اچانک انتقال ہو گیا اور وہ دفتر سب بند ہو چکا تھا، ہمیں نہیں پتہ چلا. تو اسی طرح دوسرے رسالوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہوں گے. ان کوئی ایک پرچہ کہیں سے ملا، کوئی ایک دوسرے شہر سے ملا، لیکن نذیر امبالوی صاحب نے ہمت نہیں ہاری. تو اس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب ان کا کوئی میرا خیال ہے کم از کم 4-5 سال کی محنت تو ہوگی. ہر کتاب میلے میں ان سے ملاقات ہوتی رہی اور وہ بتاتے رہے بہت ہی پرعزم پرجوش طریقے سے کہ اتنے سال کا مکمل ہو گیا ہے، اب یہاں تک پہنچ گیا ہے. اب الحمدللہ یہ پچھلے ہفتے 20 جلدیں ہو گئی ہیں. ابھی اس کا ہم نے حساب تو نہیں لگایا کہ کتنے اس میں صفحات ہو گئے ہوں گے اور کتنی قیمت ہوگی. یہ تو آپ بچوں کا کتاب گھر فہیم عالم صاحب سے بات کریں، وہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات دے سکیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ کو ان رجحانات کا اندازہ ہوگا کہ جب ایک پاکستان قائد اعظم کی قیادت میں ایک ہم نے الگ ملک حاصل کیا اور اس کے بعد کیا عزائم تھے. پہلے 10 سال میں جو عزائم ہیں وہ بھی ان بچوں کے رسالوں سے آپ کو نظر آئیں گے. مجھے یاد پڑتا ہے اپنے بچپن کے حساب سے اس وقت تعلیم و تربیت فیروز سنس بہت بڑا ادارہ تھا، کتابوں کی اشاعت کا. مال روڈ لاہور پہ ان کا بہت بڑا شو روم تھا. اور الحاج فیروز صاحب کی فیروز اللغات اردو لغات میں سب سے مستند ہے، بڑے سائز میں بھی ہے، چھوٹے سائز میں بھی ہے. وہ تعلیم و تربیت نام سے ہی آپ اندازہ کر لیں کہ اس میں ان کا مقصد صرف کہانیاں، لطیفے، اقوال زرعی چھاپنا نہیں تھا، بلکہ اس سے ایک نئی آزاد مملکت کے نئی نسلوں کی تعلیم اور تربیت اس میں شامل تھی. بہت بڑے بڑے لوگ اس کے ایڈیٹر رہے اور بہت ہی محنت سے احتیاط سے انہوں نے نئی نسل کی پرورش کی. شہید حکیم محمد سعید نونہال ہمدرد رسالہ وہ ماشاءاللہ اب تک شائع ہو رہا ہے اور اب اس میں اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی ہے کہ بچوں کا انگریزی میڈیم کے بعد زیادہ بچے اردو اتنی نہیں پڑھ سکتے، وہ انگریزی میں پڑھتے ہیں. ان کے لیے بھی پاکستان کے بارے میں مضامین، کہانیاں انگریزی میں شائع ہو رہے ہیں. اور نونہال کی طباعت، زیبائش، تزئین و آرائش پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو گئی ہے. اسی طرح آنکھ مچولی یہ احمد سن نورس شربت چھاپنے والوں نے شروع کیا. اقرا بھی شائع ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ بچوں کی دنیا، بچوں کا باغ، شیخ غلام علی اینڈ سنز نے
شروع کیا ماہنامہ جگنو، بہت اچھے معیار کا، تو وہ بھی اب فہیم عالم صاحب ہی شائع کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نوائے وقت بہت بڑا اخباری ادارہ، حمید نظامی صاحب نے ابتدا کی تھی اس کی، اور ہفتہ روزہ نوائے وقت نے تحریک پاکستان کو بہت منظم کیا اور بہت اس کو کیا، تو انہوں نے ماہنامہ پھول شائع کیا جو اب بھی شائع ہو رہا ہے۔ شعیب صاحب بڑی محنت سے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس کی سالانہ تقسیم انعامات بھی ہوتی ہے، بہت ہی معیاری رسالہ ہے ماہنامہ پھول۔ چھوٹے چھوٹے شہروں سے بھی بچوں کے رسالے شروع ہوئے، ہمیں یاد ہے کہ سرگودا سے بھی آتا تھا بچوں کے رسالہ، تو ہم انہیں لکھتے رہے۔ پھر ہر اخبار میں بچوں کا ایک ہفتہ روزہ رسالہ، وہ ہفتہ روزہ صفحہ ہوتا تھا، تو اسی طرح اس کے بعد پھر ہفتہ روزہ رسالوں میں بھی یہ صفحات ہوتے تھے بچوں کے۔ یہ دیکھیے نذیر امبالوی صاحب ہر جلد پر بچوں کے ادب کی الف لیلہ، اس کا نمبر ہے 1 2 3 4، بچوں کے اردو رسائل سے بہترین اور شاہکار کہانیوں کا انتخاب۔ یہ پتھر کا شعر، یہ ہے، اس میں 53 کہانیاں، اور 1981 سے 1987 کی بہترین کہانیوں کا انتخاب، بچوں کا کتاب گھر، اور یہ چوتھے نمبر کی ہے، اور اس کی 312 صفحے ہیں۔ اسی سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ اگر 20 کتابوں کے 300 صفحات ہوئے تو یہ 20 کتابوں میں اتنے 6000 تو ہو جائیں گے، تو بہت محنت ہے۔ اور اختر عباس صاحب اور بہت سے جو اردو ڈائجسٹ اور دوسرے اخبار رہے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ہم بھی اپنا جو فیس بک لائیو ہوتا ہے ہمارا جمعرات اور اتوار کو، جس روز ہم جنگ میں ہمارا کالم آتا ہے مملکت اے مملکت، اس میں نذیر امبالوی صاحب بھی اکثر شامل ہوتے ہیں ہمارے شرکاء میں، تو میں ان کا تعارف کراتے ہوئے ہمیشہ بتاتا ہوں کہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا کہ 1939 سے 2022 75 سال، یہ جو تھی کیا کہیں گے اس کو، ڈائمنڈ جوبلی یا پلاٹینم جوبلی، اس 75 سال کی کہانیوں کا انتخاب تنہا نذیر امبالوی صاحب نے کیا ہے۔ حالانکہ یہ کام ہوتا ہے بہت بڑے بڑے اداروں کا کرنے کا، اور اس میں ہے کہ نذیر امبالوی کو پہلی بار دیکھا تو حیرت نے آن لیا، میں انہیں امبالے کا کوئی 60-70 سالہ بزرگ ادیب سمجھتا تھا، اور یہ تو نوجوان نکلے۔ یہ 90 کی دہائی تھی۔ حفیظ جالندھری، عرشی امرتسری، اسلم گرداس پوری، شاہد دہلوی اور حفیظ ہوشیار پوری جیسے نام ادبی حلقوں میں عام دیکھے اور پڑھے جاتے تھے۔ خواجہ افتخار کی کتاب جب امرتسر جل رہا تھا، اور یہ حمید کے کالم انہی شہروں کے ذکر اور ناسٹیلجیا سے آباد تھے۔ افتخار احمد صاحب، خواجہ افتخار، امرتسر جل رہا تھا، ہمیں بھی اس میں ایک ہمارا حصہ ہے کہ میں نوائے وقت کا میگزین ایڈیٹر تھا لاہور میں، اس وقت یہ ہم نے ہر ہفتے ہر اتوار کے ایڈیشن میں کالم یہ مضمون شروع کیا تھا تصویروں کے ساتھ، جب امرتسر جل رہا تھا۔ خواجہ افتخار بہت خوش تھے، اس وقت یہ پرنٹ کا ایک عروج کا زمانہ ہے، اور تمام اخبار
اپنے سنڈے ایڈیشنوں کے پوسٹر، بہت بڑے بڑے پوسٹر پورے شہروں میں چسپاں کرتے تھے. تو ہم نے بھی نوائے وقت کی طرف سے یہ پوسٹر چھاپ کے، جب امرتسر جل رہا تھا تو امرتسر سے بھی بہت سے مہاجرین زیادہ لاہور میں آئے تھے، اور امرتسر جو ہے اس کے لنچ ہوں، امرتسر کے نام سے دکانیں بھی تھیں بہت سی، تو اس وجہ سے یہ بہت زیادہ پاپولر ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں بھی شائع کیا، اور اس کے بعد اس کے رونمائی کی تقریبات بھی پورے ملک میں ہوئی. تو یہ ان دنوں کی یادداشتیں ہیں. پھر یہ کھلونا انڈیا سے بھی چھپتا تھا، ماناما کھلونا، اور اس کے بعد یہ پاکستان سے بھی شروع ہوا. آنکھ مچولی، بچوں کا باغ، بچوں کا ڈائجسٹ، بچوں کا رسالہ، تعلیم و تربیت، ٹوٹ بٹوٹ، جگنو، ننھے شاہین، ہمدرد نونہال، اور کراچی سے ایک ہونہار بھی پرچہ بہت مظہر صاحب نکالتے رہے. تو یہ ان سب سے نذیر امبالوی صاحب کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہوئے، اور اتنے اس میں بڑے ادیبوں کی جو کہانیاں ہیں بچوں کے لیے ان کا بھی انتخاب کیا. بچوں نے بچوں کے لیے جو کہانیاں لکھیں وہ بھی ہیں، نصیحت آموز کہانیاں بھی ہیں، جاسوسی کہانیاں، ایڈونچر اور معلوماتی کہانیاں، سفری کہانیاں. یہ بہت اس میں ایک اتنا بڑا انہوں نے مرکب مجموعہ سنتھسز اکٹھا کر دیا ہے، جس کے نام آپ نے یہ تصویریں دیکھی ہوں گی، دیکھ رہے ہوں گے کتابوں کی، ان سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس کس نو کے کن موضوعات پہ ہمارے بچے، ہونہار بچے لکھتے رہے. وہ جو بچے ہیں، خاص طور پہ مجھے اپنے ماناما ٹوٹ بوٹ سے متعلقہ بچوں کا اندازہ ہے. حنیف سحر، بہت بڑا نام، بڑوں کے لیے رسالے بھی نکالے انہوں نے، بڑوں کے لیے ڈرامے بھی لکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں. ابن آس، بہت ان کی بھی ایڈونچرس کہانی ہیں، ان کے ڈرامے بھی بہت آ چکے ہیں، ناول بہت آ چکے ہیں. مصطفیٰ ہاشمی، اب مصطفیٰ ہاشمی ہیں، اصل مصطفیٰ چاند تھے. اس طرح محبوب الہی محمود بہت ہی سالہ سال سے انوکھی کہانیاں اپنا رسالہ نکال رہے ہیں. اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہو چکی ہے اس رسالے پہ. یہ سب لوگ قابل تحسین ہیں. اور اب یہ ہے کہ یہ جو 20 جلدیں ہیں، 6000 صفحات کے قریب صفحات، اس میں محققین جو ہیں، خاص طور پر یونیورسٹیوں والے، ان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مختلف ادوار میں بچوں کے ذہن میں کیا چیزیں جانشین تھیں، کیا رجحانات تھے. بچوں نے کس قسم کی تصوراتی کہانیاں لکھی، کس قسم کی خیالی کہانیاں. تو یہ اتنا بڑا کام کر دیا ہے آئندہ کے لیے نذیر امبالوی صاحب نے، کہ ہمارے بڑی بڑی یونیورسٹیاں، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو، پنجاب یونیورسٹی، ان کا شعبہ اردو اور شعبہ چلڈرن، بچوں کے جو ادارے ہیں، ان کے لیے بچوں کے لیے جو ادویات بناتے ہیں، ڈرائی واٹر، نوالہال، اس کے ان سب کے لیے اس میں بہت کچھ ڈیٹا ہے جس پہ تحقیق کی جائے. اور مختلف علاقوں کی کہانیاں ہیں، اس لیے مختلف علاقوں کے بچوں کے رجحانات بھی اندازہ ہو سکتے ہیں. اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ نذیر امبالوی صاحب نے جتنی بڑی خدمت انجام دی ہے ایک استقامت سے، کہ کتنے رت جگہ اس میں ہوئے ہوں گے، ان کے بچے بیوی سب تنگ آ گئے ہوں گے کہ یہ کیا روز کہانیوں میں کھوئے رہتے ہیں. پھر ان رسالوں کے جو ڈھیر ہوں گے گھر میں، وہ کتنی جگہ گھیرتے ہوں گے. ان سب سے نکلتے ہوئے نذیر امبالوی صاحب نے ایک کفارہ ادا کر دیا ہے ہم سب کی طرف سے، کہ
اتنی کہانیاں 1001 کہانیاں آپ کو دے دی ہیں. اس میں بلوچستان کے لکھنے والے بھی ہیں، جنوبی پنجاب کے لکھنے والے، سندھ کے پی کے گلگت آزاد کشمیر ان کے بھی. انہوں نے کہانیوں کا انتخاب کرتے ہوئے سب رسالوں کی نمائندگی بھی پیش نظر رکھی ہے، اور اس کے علاوہ ہر علاقے کی پیش نظر رکھی ہے. آپ کو ان ساری کتابوں سے، کہانیوں سے بہت اچھا ایک معلومات مل سکتی ہیں اپنے ملک کی مختلف نسلوں کے بارے میں. تو ایک اتنا بڑا کام کیا ہے تو ہم خود یہ حکومت پاکستان سے، مختلف صوبائی حکومتوں سے بھی گزارش کریں گے کہ نذیر امبالوی صاحب کی اس کارکردگی پر اور بہت بڑے کارنامے پر، کنٹریبیوشن پر انہیں جو ہے پذیرائی دی جائے، انعامات دیے جائیں. کتاب میلے میں یہ کتابیں فہیم عالم صاحب اپنے اسٹال پر رکھیں گے، تو کتاب میلے کے جو منتظمین ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ نذیر امبالوی صاحب کو وہاں کوئی شیلڈ پیش کریں. اور ہماری گزارش احمد شاہ صاحب سے بھی ہوگی، پاکستان آرٹس کونسل، کہ وہ بھی نذیر امبالوی صاحب کے اعزاز میں کوئی تقریب منعقد کریں. بچوں کے لیے تعلیم، تربیت، بچوں کی فلاح کے لیے بے شمار انجمنیں ہیں، یونیسیف ہے، یونیسکو ہے، پاکستان کی اپنی وزارتیں ہیں جو بچوں کے لیے تیار کچھ کرتی ہیں. تو ان سب کو ہی توجہ دلائیں گے کہ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے، تو اس میں پذیرائی ہم اگر آج نذیر امبالوی صاحب کی کریں گے تو آئندہ بھی لوگ اس کے لیے ہمت کر سکیں گے. تو آپ کو بھی مبارک ہو کہ بچوں کی کہانیوں کا ایک بہت بڑا جو ہے انتخاب مرتب ہو گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے شائع کیا گیا ہے کہ ٹائٹل کے اندر کی چھپائی کے پورے اب کے معیار کے مطابق ہے، بین الاقوامی. زراوی محسن ادب اتفال حمید کے نام ہے، پتھر کا شیر. اس طرح سے انہوں نے جو بچوں کے ادیب ہیں ان کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے. کتاب یہاں جو قیمت مجھے نظر آ رہی 850 روپے، اس سے ظاہر ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہوگا. تو یہ ہمارے ملک کی جتنی بڑی لائبریریاں ہیں، یونیورسٹیوں کی اور سرکاری لائبریریاں، محکمہ تعلیم کی، وہاں یہ کتاب ہونی چاہیے. بہت شکریہ. آج کے یہ پروگرام نذیر امبالوی کے نام.